بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ہماری خبر ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے متعلق ہے۔ وہاں پر میوزک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام کل اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لتا منگیشکر کی۔ لتا منگیشکر کل صبح 8 بجے ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ لتا منگیشکر بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بیماریوں کا شکار تھیں، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے ان پر کووڈ کا اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھی اور 92 برس کی عمر میں کل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ لتا منگیشکر انڈیا کی جو میوزک انڈسٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں زبردست گانے گائے ہیں، جن کو اگر آج بھی سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی ریکارڈ ہوا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کی آواز اگر کوئی خراب بھی ہو، سر اونچے نیچے ہوں تو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب ٹیکنالوجی کا دور ہی نہیں تھا، انہوں نے ایسے زبردست گانے گائے تھے کہ انہیں بار بار سننے کا دل کرتا تھا۔ بلکہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، جب انہوں نے ان کا گانا سنا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اس قدر زبردست اور سریلی میٹھی آواز تھی کہ بڑے سے بڑا فنکار، بڑے سے بڑا اداکار بھی ان کے گانے سن کر ایک مدہوش سا ہو جاتا تھا۔ لتا منگیشکر 4 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ وہ ایک گانے والی فیملی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ بھی گانا وغیرہ گاتے تھے، ان کی باقی فیملی بھی۔ لیکن اس فیملی میں جن 2 لڑکیوں نے اپنا نام پیدا کیا، ایک تھی لتا منگیشکر اور دوسری تھی ان کی بہن آشا بھوسلے۔ ان دونوں نے ہی میوزک انڈسٹری میں اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا۔ باقی جو ان کا بھائی اور دوسری بہنیں تھیں انہوں نے بھی گانے گائے، لیکن ان کو اس قدر شہرت نہیں مل سکی جس قدر لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کو ملی۔ 12 سال کی عمر میں لتا منگیشکر کے جو والد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوں گھر کا نظام چلانے کی ساری ذمہ داری لتا منگیشکر پر 12 سال کی عمر میں ہی آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کام کا آغاز کیا تو ان کو ایک اور صدمہ اس وقت پہنچا جب ان کی بہن آشا بھوسلے گھر سے فرار ہو کر اپنی عمر سے دگنی لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی۔ ایک والد کے جانے کا صدمہ تھا اور اس کے بعد جو بہن نے ان کو صدمہ دیا تھا وہ ان کے دل پر ہمیشہ کے لیے رہا۔ بہت زیادہ میڈیا پر بھی اس بارے میں بات کی گئی کہ آشا بھوسلے اور لتا منگیشکر کی آپس میں کبھی نہیں بنی، اور اس کی جو مین ریزن تھی وہ یہی تھی۔ آشا بھوسلے کے گھر کے جانے کے کچھ سال بعد ان کی شادی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گھر واپس آ گئی، لیکن ان دونوں بہنوں کے دلوں میں جو فرق تھا وہ آ چکا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لتا منگیشکر کی وجہ سے آشا بھوسلے کو موقع نہیں ملا گانے گانے کا، لیکن آشا بھوسلے نے بھی ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے بھی بے شمار گانے گائے اور انہوں نے بھی اپنا ایک زبردست نام پیدا کیا۔ گائکی کی دنیا میں جب لتا منگیشکر میوزک ڈائریکٹرز کے پاس جاتی تھی کام مانگنے کے لیے تو ان کو بھی بہت زیادہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ کچھ میوزک ڈائریکٹرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گائکی آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کوئی اور کام ڈھونڈیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1947 میں ان کو پہلی فلم ملی جس میں انہوں نے گانا گایا اور ان کی فلم کا نام تھا آپ کی سیوا۔ اس کے بعد پے در پے ان کو گانے ملتے گئے اور شہرت کی دیوی ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوری انڈیا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں اور جہاں جہاں ہندی اور اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر اپنا نام پیدا کیا۔ لہذا جیسے ہی یہ خبر آئی تو ان کے چاہنے والوں نے بہت ہی زیادہ دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان، پاکستانی فیڈرل منسٹرز اور پاکستان کے دوسرے فنکار جو ہیں انہوں نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ بھارت میں بھی 2 دنوں کے لیے قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور 2 دن تک قومی پرچم ان کا جو ہے وہ سرنگوں رہے گا۔ ان کے آخری دیدار کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، شوبز انڈسٹری سے شاہ رخ خان، عامر خان، امیتابھ بچن، ودیا بالن، اس کے علاوہ بے شمار سپر سٹار شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدانوں سے بھی سچن ٹنڈولکر اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ان کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ لتا منگیشکر کو بہت زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور ان کی گائکی کو ہمیشہ کے لیے سراہا اور مانا جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے گیت ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن
اس سب کے بیچ میں جو نیا سکینڈل آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شاہ رخ خان اپنی اہلیہ گوری خان کے ساتھ ان کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ شاہ رخ خان نے لتا منگیشکر کی میت کی طرف تھوکا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ شاہ رخ خان جب وہاں پر آخری دیدار کے لیے گئے ہیں تو وہ کچھ آیات یا کچھ چیزیں پڑھ کے وہ پھونکتے رہے ہیں تاکہ ان کی آخری منزل آسان ہو، لیکن اس معاملے کو غلط رنگ دے دیا گیا ہے وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی طرف سے کہ شاہ رخ خان نے ہماری لیجنڈری جو گائک تھیں ان کی توہین کی ہے اور ان کے دیدار کرنے پر جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر آ کر تھوکا ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگوں نے لعن طعن بھی کی ہے بی جے پی حکومت کو، جن کا صرف ایک ہی نیریٹو ہے، وہ ہے مسلمانوں کے خلاف ہونا۔ جب سے بی جے پی حکومت میں آئی ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، آرٹیکل 370 ہو، اس کے علاوہ جگہ جگہ پر مسلمانوں پر مظالم بڑھے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی، جو دوسری ہیں، جو عیسائی ہیں، جو نچلے دھرم کے لوگ ہیں، ان پر بھی مظالم بڑھے ہیں۔ لیکن اب وہاں کے جو ہندو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں لعن طعن کی ہے کہ شاہ رخ خان نے تھوکا نہیں ہے بلکہ شاہ رخ خان نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نریندر مودی کی حکومت یا بی جے پی کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ اس قدر کیوں ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ایک اتنا بڑا سپر سٹار اپنے گھر سے وہاں پر آتا ہے اور ہزاروں میڈیا کے سامنے اور لاکھوں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے کیا وہ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ یہ الزام لگانے کے بعد وہاں پر جو مووی میکرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں اور بہت سارے لوگ انہوں نے اس معاملے میں لعن طعن کی ہے اور ٹویٹر پہ بتایا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے، نہ کہ انہوں نے لعن طعن کی ہے، نہ کہ انہوں نے لتا منگیشکر کی میت کی طرف دیکھتے ہوئے تھوکا ہے۔ صرف ایک طبقہ ہے بی جے پی کا، صرف وہی یہ باتیں کر رہا ہے، جبکہ باقی سارے کے سارے شاہ رخ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ رخ خان کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ایک ڈرگ کیس میں پکڑا گیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کی طرف ظلم کرنے والا جو ان کا عمل تھا اس کی طرف ایک قدم تھا۔ اصل میں نریندر مودی اور اس کی حکومت چاہتی ہے کہ بالی ووڈ سے مسلمانوں کا اثر رسوخ ختم ہو جائے، کیونکہ بالی ووڈ میں اس وقت جو 3 بڑے دگج کلاکار ہیں وہ ہیں شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر انڈسٹری میں صرف اور صرف ہمارے ہندو برادری ہو، مسلمان اگر ہوں بھی صحیح تو وہ نچلی سطح پر ہوں، یعنی کہ ان کے کیمرہ مین ہوں، جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو رولز ہوتے ہیں وہ ہوں، جبکہ حکمرانی ہمیشہ ہماری ہونی چاہیے۔ لیکن وہ یہ بات شاید بھول جاتے ہیں کہ حکمرانی صرف انہوں کی ہوتی ہے جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اور جو ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ شاہ رخ خان کے اور جو دوسرے مسلمان اداکار ہیں ان کا جو نام ہے ان کی محنت کی وجہ سے ہے، ایسے ہی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ٹیلنٹ کے کوئی کسی کا فین نہیں بن جاتا۔ تو اس طریقے سے گھٹیا اور اونچے الزام لگانے کی بجائے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محنت کے ذریعے آگے ہیں۔ باقی جو مسلمانوں کے خلاف ظلم ہے یا مسلمانوں کو جو انڈیا سے بھگانے کی کوشش ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جب بھی کسی نے طاقت کے ذریعے کسی کو روندنے کی کوشش کی ہے اس نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے۔ تو شاہ رخ خان کے بیٹے کے خلاف جو ڈرگ کا کیس بنایا گیا تھا وہ بھی اسی معاملے کی کڑی تھی کہ شاہ رخ خان کو اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ وہ گھٹنوں پہ آ جائے اور وہ اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ لیکن شاہ رخ خان نے بھاگنے کی بجائے، پیٹھ دکھانے کی بجائے، انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ اس حالات کا مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی چھڑوا لیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان، شاہ رخ اور عامر کی جو بھی فلمز آتی ہیں زبردست سٹوری کے ساتھ آتی ہیں، لیکن ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ فیل کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ آج کل سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر ریویوز لکھے جاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور اسی کی بنا پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ یہ فلم بیکار ہے۔ 5 سالوں سے شاہ رخ خان کی کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہوئی، حالانکہ عامر خان جن کو مسٹر پرفیکٹ کہا جاتا ہے ان کی آج تک کوئی فلم فلاپ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 2 سے 3 سال لگاتے ہیں ایک فلم کو کرنے کے لیے، وہ باریک بینی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہیں تب جا کے فلم بنتی ہے، لیکن ان کی مووی کو بھی فلاپ کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی حقیقت شاہ رخ خان کے وہاں پر تھوکنے یا نہ تھوکنے کی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔
دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔